جیسے صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں بہت پریسائزلی عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی خد و خال کیا تھے؟ سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ بتائیے، اور اسلام اور مسلمانوں کے تشخص کے لیے سرکار علیہ السلام کی جد و جہد مسلسل جو ہے وہ کیا تھی؟ وہیں سے بات کا آغاز کیجیے، میرا خیال یہ ضروری ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا جو پہلا سوال ہے یہ بڑا وسیع تناظر کا حامل ہے۔ جناب، حضور کی جد و جہد کا آغاز تو مکی زندگی سے ہی ہوا۔ اس وقت آپ اللہ کے حکم سے اعلان نبوت کے بعد تبلیغ فرمانے لگے، اور پہلے اپنے گھر والوں کو بلا کے پیغام دیا توحید کا۔ تو اس وقت حضرت علی نے اسلام قبول کیا، ان کی عمر 10 سال تھی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی 18 برس ہو جائیں تو پھر آنا، اسی وقت ان کو واہ کیا اچھا جملہ، ایک ہی جملے میں آپ نے بات واضح کر دی۔ اور اسی طرح اور بھی کم عمر کے بچوں نے اسلام قبول کیا۔ خیر، مکی زندگی میں آپ کو حکم تھا کہ صبر کریں، استقامت کے ساتھ مشکلات کو فیس کریں، اور ابھی جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ اس دور میں بھی آپ کی توہین کی گئی اور طائف میں بھی آپ نے ایکشن نہیں لیا، حالانکہ قانون نافذ ہوتا ہے ریاست میں۔ واہ، وہ تحریک کا دور تھا، اس میں ایکشن ممکن ہی نہیں تھا، اور ویسے بھی اللہ کا حکم تھا صبر کریں۔ خیر، اس دور کے بعد جب آپ نے اللہ کے حکم کے تحت ہجرت کی تو مدینہ پاک میں آ کر ایک ابتری کا عالم تھا، نظام کو درست کرنے کے لیے آپ نے ایک سیاسی قدم اٹھایا، اور اس کے تحت ایک وحدت اور امن امان کی خاطر ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ واہ، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو بنیادی بات یہ ہے کہ تمام فریق جن میں انصار، مہاجرین اور یہود کے 11 قبائل شامل ہوئے تھے، سب نے مل کر امن و امان قائم کرنا ہے، اس ریاست کا دفاع کرنا ہے کوئی حملہ باہر سے ہو، اور تمام لوگوں نے لائل رہنا ہے، یعنی ریاست کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ واہ، یعنی ذات، قبیلہ یا اور کوئی بھی جو ہے وہ نسبت نہیں کام آئے گی، صرف ریاست کے ساتھ آپ نے ریاست کے ساتھ اور اس کے ساتھ وفادار رہنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ وفاداری شرط اولی ہے، ان کے جو حقوق ہیں اقلیتوں کے متعین کیے گئے، ٹھیک ہے، عورتوں کو حقوق دیے گئے، لیکن شرط یہ ہے کہ وفادار رہیں۔ ٹھیک، اگر وہ وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ تمام حقوق سے محروم ہوتے ہیں۔ اس پہ آگے جا کے بات کریں گے، اس کو اوور لک کیجئے جس صاحب ذرا کہ جو پورا عہد رسالت مآب ہے یہ کیا ہے؟ یہ عہد رسالت مآب اللہ کی حاکمیت کا اعلان ہے۔ ٹھیک، ریاست میں بھی یہ تسلیم کیا گیا کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اور خود حضور بھی پابند ہیں اللہ کے حکام، اور اللہ نے جو حکم دیا اس کے بعد جو اطیع اللہ و اطیع الرسول، حضور کی بھی اطاعت لازم ہے تمام مسلمانوں پر۔ مسلمان اور غیر مسلم سب کی فلاح اور بہبود کے لیے یہ احکامات آئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی بات یہ واضح کر دی کہ اسلامی ریاست میں ہمیشہ جو ماخذ ہوں گے قانون کے وہ اللہ کا حکم اور پھر رسول پاک کی سنت اور احکامات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ان کو بنیاد بنا کر آگے ایک مرحلہ آتا ہے۔ سوال کیا جب یمن میں حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا کہ اگر اللہ رسول کے احکامات میں تم کوئی شے نہ پاؤ تو کیا کرو؟ انہوں نے کہا پھر میں اپنا مائنڈ اپلائی کروں گا، وہ روشنی جو قرآن و حدیث سے ملتی ہے اس کو سامنے رکھ کر میں اجتہاد کروں گا، جو اپنی مینٹل فیکلٹیز ہیں انہیں اپلائی کر کے ایک رستہ نکالوں گا۔ آپ نے اس کی بھی توثیق فرمائی۔ واہ، اب اسلامی جو ریاست ہے اس کے فیچرز میں تبلیغ اسلام ڈومیننٹ ہے۔ واہ، یعنی فورس کنورژن بل وہاں پر پیش نہیں کیا گیا تھا، بات یہ ہے؟ جی بالکل نہیں، ہے نا، وہ تو ہے غیر اسلامی تصور۔ کیا اچھی بات ہے۔ اب اسی کے ذریعے دین کا حسن دیکھ کر غیر مسلم اسلام قبول کرتے رہے، اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہی فکر ہے دین دشمنوں کو کسی طرح تبلیغ روکی جائے، اور تب یہ جبری مذہب کی تبدیلی کے یعنی وہاں پر اس ریاست مدینہ میں وومن پروٹیکشن بل کے نام پر جو ہے شتر بے مہار نہیں کیا گیا تھا؟ جی بالکل نہیں، بالکل ٹھیک۔ اور جو بھی عدل کا نظام آپ نے قائم کیا، آپ حاکم اعلیٰ بھی تھے، چیف جسٹس کمزور سا لفظ ہے، سب سے بڑی ہستی شخصیت آپ، اللہ اکبر، اللہ، اور آپ نے فیصلے کیے، اور جو توہین رسالت کے مجرم تھے ان کو سزائیں بھی دیں، احکامات صادر کیے جیسے آپ نے اشارہ فرمایا فتح مکہ کے موقع پر، اور پھر
ایک بڑی اہم بات ہے جو عام طور پہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی، بتائیے درست فرمایا کہ سود کے نظام کو تو ختم کیا. جو مدینہ اکنامکس ہے نا، اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ مارکیٹ قائم کی اور ایک ٹینٹ سے آغاز ہوا. اس میں آپ نے فرمایا کہ یہاں سامان لانے پر کوئی ٹیکس نہیں، اور جو بے ہے باہمی ٹرانزیکشن اس پہ کوئی ٹیکس نہیں. واہ کیا اچھی بات ہے. یعنی کوئی جی ایس ٹی وغیرہ اس طرح کا نہیں. نتیجہ یہ تھا کہ جو مال سپلائی کرنے والے ہیں ان میں صرف کمپٹیشن ہوتا تھا، قیمتیں اعتدال پہ رہتی تھی. یعنی امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس جو ہیں اس کو اتنا انہوں نے جو ہے ٹیکس فری کر دیا کہ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ بڑھتی چلی گئیں. واہ اچھی بات. اور اس سے قیمتیں بھی بالکل اعتدال پہ رہتی تھیں، اور اسی سے وہ مارکیٹ اتنی وسیع ہوئی کہ بعد میں دور دور کے لوگ بھی وہاں سے خرید و فروخت کے لیے آتے